ہوں کہ ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا۔ غور کیجئے گا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یار وہ بابا کون تھا جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے دونوں ہاتھ صرف لبیک کے لیے اٹھتے تھے، جس کے دونوں ہاتھ صرف تاجدار ختم نبوت کے لیے اٹھتے تھے، وہ بابا کون تھا جس کے ہاتھ میں نہ خنجر تھا، نہ تلوار تھی، نہ ڈنڈا تھا، نہ کلیشن تھی، نہ کوئی ہتھیار تھا؟ تاریخ کے اور آپ پلٹنے والا ڈھونڈے گا کہ یہ بابا کون تھا کہ جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پورے کفر کو لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو جب اس بابے کے آبائی گاؤں کا ایڈریس پوچھا جائے گا تو وہ کہا جائے گا یہ بابا پاکستان کا تھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تھا، اور صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کا تھا، اور ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کا تھا، اور پنڈی گھیب کی داخانہ خاص نکا کلاں کا یہ بابا تھا کہ جس کے ذروں سے آج بھی شرمندہ ستارے ہیں۔ یہ اس خاک سے بابا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، جس نے ہزاروں دلوں میں غازی علم الدین بننے کی تمنا پیدا کر دی تھی، جس نے ہزاروں دلوں میں ممتاز قادری کا جذبہ بلند کر دیا تھا، جس نے لاکھوں دلوں کے اندر حضور کی محبت کی شمع کو روشن کر دیا تھا، اور جس نے کروڑوں دلوں میں امت مسلمہ کی پاسبانی اور اس کے آگے کھڑے ہونے کی اور کفر کے آگے کھڑے ہونے کی وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس جذبے کو اب قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا، جس نے تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس جنگ میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ کبھی فیض آباد آیا، کبھی ناموس رسالت مارچ آیا، کبھی شیلنگ آئی، کبھی 8 لاشیں آئیں، کبھی 87 خاندان کے افراد کو جیل آئی، لیکن وہ ہر ظلم کے بعد یہ کہتا تھا پتروں بچے لگ دے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک